لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد الأنصاري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع هذا يوم حرام وبلد حرام ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذه البلدة إلى يوم تلقونه وحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حراما وسأخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله رواه البزار. یہ فضالۃ بن عبید انصاری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، ھذا یوم حرام وبلد حرام، آج کا دن قابل احترام ہے اور یہ شہر بھی قابل احترام ہے. فدماؤکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، ایک دوسرے کا خون بہانا، مال لینا اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت ہمارے لیے محترم ہے. مال بھی محترم، خون بھی محترم، عزت بھی محترم. ان احتراموں کو اور ان حرمتوں کو پامال کرنا منع ہے، حرام. حرام کے دو معنی ہیں، محترم بھی ممنوع ہے. اور محترم کا مطلب یہ ہے کہ ممنوع ہے دوسرے لوگوں کے. مثل هذا اليوم وهذه البلدة، اسی طرح مومن کا مال اور عزت اور خون محترم ہے جس طرح یہ دن اور یہ شہر قابل احترام ہے. شہر کا احترام تو سب جانتے ہیں، جاہلیت والے بھی جانتے ہیں، لیکن مومن کے خون اور مال اور جان کا احترام اس کی لوگوں کے نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو نفی کیا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لی. اور یہ اس وقت تک حرام ہے الی یوم تلقونہ، قیامت کے دن تک جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ سے ملاقات تو ہو، ایک دن ایسا تو آئے. اور فرمایا وَحَتَّى دَفْعَةٌ دَفَعَهَا مُسْلِمٌ مُسْلِمًا يُرِيدُ بِهَا سُوءًا حَرَامًا، حتیٰ کہ وہ دھکا دینا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے اس وجہ سے کہ یرید بہا سوءا حراما، اس سے اس کی مراد ایک بری حرکت ہوتی ہے، بری نیت سے برے انداز سے وہ کسی کو دھکا دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح حرام ہے، یہ بھی بے احترامی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس میں یرید بہا سوءا حراما شاید اس لیے اس کو رکھا گیا کہ اگر دوست آپس میں بے تکلفی کی وجہ سے کبھی ایسا کرے جس سے مراد اس کی بے احترامی نہ ہو، اس کا حتق نہ ہو، اس کی عزت کو یا اس کی نفسیات اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہ ہو، بے تکلفی ہو، تو شاید اس میں اتنی بات نہیں ہو. وَسَأُخْبِرُكُم مَنِ الْمُسْلِمِ، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ مسلمان کون ہے. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے ضرر سے مسلمان محفوظ ہو. والمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اور مومن حقیقت میں وہ ہے جس کو لوگ، عام لوگ، صرف مسلمان نہیں، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے بارے میں امانت دار سمجھے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہمارا مال آئے، ہماری جان آ جائے تو محفوظ ہو. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جس نے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اس کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے. اس حدیث کے اندر حجۃ الوداع کا حوالہ ہے، اور حجۃ الوداع پر انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر پوری بحث ہوگی، اس لیے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ وہ خطبے دیے تھے، تو انشاءاللہ وہ الگ تفصیل چاہتی ہے وہ، لیکن یہاں پہ حوالہ دیا ہے. اور یہ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے علاوہ اور مزید فرمائی. پہلے حصے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور مال اور جان کے تحفظ کے حوالے سے ایک عام بات کی گئی، اور اس تحفظ کو، جو امن کی ضمانت ہے، اس کو کعبے کی حرمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرتے ہیں تو ایک نقطہ تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے بار بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دین اور دنیا کو جوڑتے ہیں. یہ جو دین اور دنیا کی دوئی کا جو تصور ہے بڑا مہلک تصور ہے، بڑا تباہ کن تصور ہے. اس تصور کی بنیاد پر پھر دین کا دنیا میں کوئی دخل نہیں رہتا، اور دنیا دین سے آزاد ہو جاتی ہے. دنیا داری اور دینداری الگ الگ بنتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں دیندار اور دنیا دار کبھی ایک نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایک ہو سکتے ہیں. ہاں، دیندار اور دنیا پرست ایک نہیں ہو سکتے، دیندار اور مادہ پرست ایک نہیں ہو سکتے. پرستش یا اللہ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی، یا اللہ کی ہوگی یا مادے کی ہوگی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دینداری بھی ہو اور وہ دنیا بھی رکھتا ہے، مال و دولت کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگ تھے جن کے پاس بہت بڑی بڑی دولتیں تھیں، اور وہ عشرہ مبشرہ تینوں میں جن کا نام میں نے لیا، تینوں عشرہ مبشرہ میں بہت بڑے لوگ. یہ دینداری اور دنیا داری کو الگ الگ سمجھنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی حرمت کو انسانی جان کی حرمت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور انسانی جان کی حرمت اور مال کی حرمت، اس کی عزت نفس کا احترام، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا میں امن ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں امن کی ضمانت ہے. اور دوسرے حصے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ مسلمان کون ہے. مسلمان، مسلم اور مومن، یہ اسلام کی اصطلاح ہے. اور پرانے انبیاء نے، پرانے زمانے میں جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام اور ایمان کی بات کی ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ اصطلاحات اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی آتی ہیں. مسلم اور مومن، ایمان دل سے شروع ہو کر جوارح اور اعضاء پر منتج ہوتا ہے.
اور اسلام اعضاء اور جوارح کے عمل سے شروع کر دل کے ایمان اور تصدیق پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرف سے شروع کر دیں، اس طرف جائیں تو آپ اسلام کی بات کر کے ایمان تک پہنچائیں، اور دل سے شروع کر دیں تو ایمان کی بات شروع کر کے اس کو اسلام پر منتج کر دیں۔ کامل مومن کامل مسلم ہوتا ہے، اور کامل مسلم کامل مومن ہوتا ہے۔ البتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلم تو ہے، بظاہر تو تابعدار ہے، اس لیے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جس طرح سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس لیے کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان میں جگہ نہیں ہے، تو تم آمنا نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، آمنا نہ کہو۔ آمنا ان لوگوں کے لیے پھر جھوٹ ہے، تم اسلمنا کہو، تم یہ کہو کہ ہم نے بات مان لی ہے، ہم سسٹم میں آ گئے ہیں، اس نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عجیب انداز میں یہاں پہ حجۃ الوداع کے خطبے میں پیش کیا۔ سارے لوگ مسلمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو سب ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں یہی حوالہ ہے اور یہی الفاظ ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں کون بہتر ہے؟ تو سوال مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ ان میں بہتر کون ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتایا کہ بہتر مسلمان، معیاری مسلمان وہ ہے سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے ضرر سے محفوظ ہو۔ یہاں پہ تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ حدیث تو عام ہے، لوگوں نے بار بار سنی بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان میں معیاری مسلمان کو ہے، یہ معنی نہیں کسی کافر کے مقابلے میں مسلمان کی تعریف نہیں کی جاتی، مسلمانوں میں معیاری مسلمان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح باقی حدیث میں جو تین باتیں جو باقی آئی ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے معنی بدل دیے ہیں۔ مسلمانوں میں معیاری مسلمان، یہ مسلمان بمقابلے کافر کی بات نہیں، مومن بمقابلے کافر کی بات نہیں، وہ بات کسی اور موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں سب سے معیاری مسلمان کون ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کی پہچان یا اس کا تعارف وہ سلم کے عنوان سے ہو، من سلم المسلمون من لسانه ویده، یعنی مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ سزائیں دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ لوگوں نے اسلام کی پہچان کچھ اور چیزیں بنا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں یقیناً سزائیں ہیں، اسلام میں جیل بھی ہے، اسلام میں کسی کو قصاص کے طور پر قتل کرنا بھی ہے، اسلام میں لوگوں کو کوڑے مارنا بھی ہے، اسلام میں شراب اور جوئے اور ان چیزوں پہ سزائیں بھی ہیں، لیکن یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ ان چیزوں کو اسلام کی پہچان بنائیں کہ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں، اسلام کی پہچان یہ ہے کہ لوگوں پر کوڑے برسائے جائیں، تو وہ غلط کہتا ہوں، ظلم کرتا ہوں۔ اور کوئی اگر یہ نہ مانے کہ اسلام میں یہ چیزیں، وہ کہتے یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں کوڑے برسانا نہیں ہے، اسلام میں ہاتھ کاٹنا مجرم کا، چور کا ہاتھ کاٹ، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جو ان چیزوں سے انکار کر رہا ہے اور وہ جتنا ظالم ہے اتنا ظالم وہ شخص ہے جو ان جزوی باتوں کو اسلام کی پہچان سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو اس انداز سے اسلام کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ اسلام کی تصویر یہ ہے،
اسلام کی تصویر یہ نہیں ہے، اسلام کی تصویر یہ ہے کہ من سلم المسلمون، اسلام سلم، امن، حقدار کو حق دینے، اللہ اور بندوں کے حقوق دینے، اور داخلی امن سے لے کر دماغی امن سے لے کر پورے معاشرے اور پورے ماحول اور پوری دنیا کے امن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم اور شرک کو گڑبڑ نہ کریں تو اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے پھر امن ہے، وہم مہتدون، اور اسی راستے پر. اسلام کی یہ پہچان ہے. دوسری بات یہ ہوئی، تیسری بات یہ ہوئی کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان بھی ایک قوت رکھتی ہے اور ہاتھ بھی قوت رکھتا ہے. انسان کے پاس یہی قوت ہے، باقی قوت تو کسی کے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی. کسی کے پاس بڑا عہدہ ہوگا تو اس کے پاس زیادہ قوت ہوگی، کسی کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے تو اس کے پاس زیادہ قوت ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ کوئی اختیار نہ ہو تو ہاتھ اور زبان تو ہوگی. یہ تو ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی قوت بھی اور بڑی سے بڑی قوت بھی ہاتھ سے تعبیر قوت سے کرتے ہیں. تو قوت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو آپ سلم کے لیے، امن کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو استعمال، یہ اس کا بنیادی استعمال. ظاہر ہے کہ پھر اس میں وہ استعمال بھی آتا ہے کہ آپ دفاعی طور پر بھی اس کا استعمال کریں گے، یہ اس میں شامل ہے. لیکن اس کا بھی عنوان یہ ہے کہ قوت کو ظلم کا، جارحیت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے. قوت کو دفاع کا، سلم کا، صلح کا عنوان ہونا چاہیے. قرآن مجید نے جو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. قوت کا بہم پہنچانا، قوت کا حصول، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو خواہ مخواہ استعمال بھی کیا جائے اور لوگ کہیں کہ آپ کے پاس قوت ہے تو آپ نے استعمال کیوں نہیں. قوت کا حصول یہ ہے کہ جس کے مقابلے میں یہ قوت حاصل کی جاتی ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح قرآن نے فرمایا فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پیچھے آنے والے لوگوں کو ڈرا، ان کو راستہ دکھا، ان کو پتہ چلے. یہ تیسرا نقطہ ہوا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور ایک چوتھا نقطہ شاید اس میں واللہ عالم یہ ہو کہ ہاتھ اور زبان کی ضرب سے تو چاہیے کہ ایک مسلمان محفوظ رہے، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا حساس ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے آنکھ کے اشارے یا رخ تبدیل کرنے یا ادھر دیکھنے ادھر دیکھنے، بے خیالی میں، کبھی بے توجہی میں کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اتنی چیز نہیں سمجھتا، اور اگلا انسان اتنا حساس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اچھا اس نے مجھ سے منہ پھیرا، اس نے تو مجھے ایسا دیکھا، اس نے تو مجھے گھور کے دیکھا، اس نے تو مجھے توجہ نہیں دی، میری طرف سے منہ موڑ کے ادھر دیکھا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو اتنے انداز سے لیا جائے کہ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ دوسرا مسلمان مجھے شاید تکلیف دے رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی ارادے کے طور پر یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن دوسرا جو اگلا فریق ہے، جو دوسری سائڈ ہے، وہ بھی اتنا حساس نہ ہو کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتا رہے اور پھر لوگوں کے خلاف ایک لسٹ جمع کرتا رہا ہے کہ دیکھو فلان موقع پر اس نے مجھے ایسا دیکھا تھا، اس نے ایسا دیکھا تھا، اس نے رخ پھیرا تھا، اس نے توجہ نہیں دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں یہ نقطہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاتھ کی بات اور زبان کی بات تو ایسی ہے کہ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی. بھائی زبان جب اس نے چلائی ہے اور اس نے ایک بات کہہ دی ہے تو اگر غلط ہے تو وہ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی تلافی ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں، اور پھر اگر ان معاملات، ان چیزوں کی بنیاد پر پھر کسی کو سزا دی جائے. آپ پچھلے ہفتے سے شاید سنتے آئے ہوں گے، جو لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ میڈیا کو،
کہ برطانیہ میں ایک نیا قانون بنا ہے، تھریسا نے ایک بل پیش کیا ہے بل دارالعوام میں، کہ اگر کسی مرد نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو ایک خاص انداز سے گھورا کہ جو بیوی کو پتہ چلا کہ یہ تو مجھے گھور رہا ہے اور یہ شاید مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ جا کر شکایت کرے، اور پھر عدالت عورت سے نہیں پوچھے گی کہ تم دلیل بتاؤ، مرد سے پوچھے گی کہ تم صفائی پیش کرو۔ میں نے کہا یہ تو رشید صاحب عجیب بات نہیں ہوئی، یہ بھی اس طرح کی وہ میں نے پڑھا باقاعدہ اس پورے ساری چیزوں کو میں نے پڑھا۔ اس میں یہ ہے کہ جب عورت شکایت کرے گی اس میں رویے کے بارے میں، رویہ دیکھنا، انداز دیکھنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، آنکھوں کا انداز، چہرے کا انداز، اور اس پہ عورت کو حق ہے کہ وہ جا کر عدالت میں پولیس کو بلائے اور پولیس اس کو پکڑ لے اور جا کر، اور پھر عدالت اس سے نہیں پوچھے گی کہ تم بتاؤ اس شخص نے جو تم نے دعویٰ کیا ہے، وہ مرد سے پوچھے گی، عدالت مرد سے پوچھے گی کہ تم اپنی صفائی پیش کرو۔ یہ عدل ہے۔ تو اسی تناظر میں نے دیکھا اس حدیث کو، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اتنا زیادہ کسی کو حساس کرنا، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نکاح اور یہ گھر اور یہ شادی اور یہ بال بچے اور یہ ساری چیزیں ٹوٹ ٹوٹ بس ختم کر دے، اس میں اتنے دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس ساری چیز کو پڑھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ مرد کے لیے پھر اس سے تو گوانٹانامو جیل بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اصل مسئلہ والمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس کو لوگ، عام لوگ، ادھر تو مسلمان کی بات ہے، یا مسلمان کی بات نہیں، من امنہ الناس، جو عام انسان اس پر اتنا اعتماد کرے چاہے مسلمان ہو یا نہ، علی دمائہم علی اموالہم وانفسہم، اور دوسری حدیث میں علی دمائہم اموالہم و اعراضہم، دمائہم و اعراضہم، مال اور جان کسی غیر مسلم کو بھی اتنا اعتماد ہو مومن پر کہ میرا مال یا میری جان اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ محفوظ ہو، اور وہ اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کے لیے مومن ہی کا انتخاب کرے۔ یہ ہے معیاری مومن، یہ مومنوں کے اندر مومن، کافر کے مقابلے میں مومن کی بات نہیں ہے، مومنوں میں جو مومن ہے، یعنی گویا کہ معیاری مومن، گویا کہ وہ مومن جو قیادت کے منصب پر فائز ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتنا کردار ہے، اتنی عظمت ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم اس معاشرے کے حصہ ہیں۔ اس معاشرے میں کتنے مومن ایسے ہیں جس پر عام لوگ اتنا اعتماد کریں۔ میں نے ایک عالم دین کی بات سنی تھی، اس نے بھی تقریر کی تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی کتاب میں نے پڑھی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ دوستی کا معیار کیا ہے؟ اس نے پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو، اس نے کہا دوستی کا معیار یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو ضرورت ہو اور وہ دوسرے دوست سے کہہ دے کہ مجھے ضرورت ہے، اور وہ کہہ لے کہ یہ جیب صرف میری نہیں ہے تیری بھی ہے، اور وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے پیسے نکالے، اپنی ضرورت اور باقی اس میں رکھ دے، اور پھر اس کو دل کے اندر یہ شک نہ ہو کہ اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ لیے ہوں گے، اور اس کے دل میں بھی یہ نہ ہو کہ یہ مجھے یا دے گا نہیں، اور یا وہ اپنے ضرورت سے وہ زیادہ میں لے سکوں یا میں لینا چاہوں۔ تو یہ تو میرے خیال میں صرف کتابوں میں ہو سکتی ہے، باہر عمل کی دنیا میں میرے خیال میں مشکل ہے۔ لیکن کم از کم یہ بات کہ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کم از کم کسی کو اتنا اعتماد اگر مسلمان پر نہ ہو کہ میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں تو میرے مال پہ کوئی وہ نہیں لگے گا، قبضہ نہیں ہوگا، اور اگر میری جان اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ میری جان محفوظ ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ معیاری مومن ہے، اور معیاری مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مومن ہوگا اس پہ لوگوں کا اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کا اعتماد بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے،
لوگوں کا اعتماد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ معاملات میں درست ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایمان اور معاملات کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. جس طرح اسلام اور امن کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اسلام اور حقوق کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اسی طرح ایمان اور حقوق کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. معیاری مومن کا عام کسی مسلمان سے پوچھے، معیاری مومن کہتا ہے کہ بس معیاری مومن یہ ہے کہ 500 تسبیحات اس کے ہاتھ میں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ مسجد ہی میں رہتا ہوں، مسجد سے باہر قدم نہ رکھے، کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہ دے، ہمیشہ چپ رہے اور یا ذکر کرے یا تلاوت کرے. یہ معیاری مسلمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیاری مومن اس کو قرار دیا. من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اور مال اور نفس کسی کے حوالے کرنے کا معنی کیا ہے. آخر کیا لوگ انسانوں کو رکھ کر کسی کے حوالے کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں میرے 10 آدمی ہوں گے، ان کی حفاظت کرنا؟ مال کا مطلب ہے خزانہ کسی کے حوالے کرنا، اختیارات کسی کے حوالے کرنا. انفس کا معنی ہے انسانوں کے اختیارات کسی کے حوالے کرنا. تو انسانوں کے اختیارات کسی کے حوالے کرنا، انسانوں پر حکم چلانے کے اختیارات کسی کے حوالے کرنا، اور یہ ایسی بااعتماد حوالگی ہو، بااعتماد کہ وہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو. وہ کوئی مولانا اشفاق الرحمان کا دہلوی تھا یا دوسرا کوئی عالم تھا، عالم اشفاق الرحمان، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. کاندیلا ایک قریہ ہے، ایک علاقہ ہے، قصبہ ہے ہندوستان کے اندر. تو اس میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک پلاٹ پر اختلاف تھا. ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے. اور جج انگریز تھا، فیصلہ اس کے پاس چلا گیا. تو ایک دفعہ ہندو نے، جو 50-60 لوگ تھے، انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے کسی مولانا اشفاق الرحمان کا دہلوی کا نام دیا کہ جج صاحب اس سے پوچھا جائے کہ اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کا پلاٹ ہے تو مسلمان لیں. سارے مسلمان جمع تھے نا، ان کے خلاف دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا ہے، تو ان کو دے. اور اگر وہ کہے کہ ہمارا ہے تو پھر ہمیں دے دیں. تو جج تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا تو مسئلہ آسان ہوا. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ ہندو ایک مسلمان پر راضی ہو گئے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مسلمانوں کو کہا تم راضی، ہم تو راضی ہیں. جب آپ بھی راضی ہیں تو پھر بات ہی ختم. بلایا جائے فلان دن کو، ان کو بلایا. مولانا محترم، آپ کے بارے میں ان دونوں فریقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو فرمائیں گے کہ پلاٹ کس کا ہے تو اسی کے حوالے کیا جائے. تو مولانا کاندیلوی مرحوم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. مطلب مسلمان تو بڑے غصے ہوئے. اچھا، مسلمان ہوتے ہوئے تم نے مسلمان کے خلاف بات کی؟ بس یہ ہے ہمارا فہم اسلام. ہم نے مسلمانی کو بھی ایک ایسی بنا دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہندو بھی ایک وہ ہندوؤں کی حمایت کرے، یہودی کی حمایت کرے. تو یہودی کا کام کرتے تھے تو پھر مسلمانوں کی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی یہ کام تو پہلے سے ہو رہا تھا. قبائل اسی طرح کرتے تھے. وہی آپ نے سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سن 12 ہجری میں وہاں پہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لوگ لڑ رہے تھے، تو مسیلمہ سے کی فوجی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسیلمہ جھوٹ ہے؟ تو اس کے آدمی نے کہا واللہ انا لنعلم ان محمدا صادق وان مسیلمہ کذاب. اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ مسیلمہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. ولكن كذاب ربيعہ احب الینا من صادق مضر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو مضر کے ہیں اور ہم بنو ربیعہ کے ہیں، تو بنو ربیعہ کا سب سے جھوٹا آدمی بھی ہمیں بنو مضر کے سب سے سچے آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے. بات یہ تھی. تو یہ کام تو پہلے سے ہو رہا تھا، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟
کہ ایک نیا گروہ پیدا کیا جائے، وہ بھی اپنے گروہی تعصبات میں اسی طرح اندھا ہو۔ جج نے کہا بس بات ختم ہو۔ جب اس نے فیصلہ لکھا تو فیصلہ لکھنے کے ساتھ اس نے آخر میں ایک نوٹ لکھا۔ اس نوٹ میں اس نے ایک جملہ لکھا کہ آج کے فیصلے کے مطابق اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اچھا، تو یہ بات اس وقت جب ہندوؤں نے سنی تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے بالکل ایک دوسرے کو سمجھانے کے بعد اسی عدالت کے مجلس میں کہا کہ ہم ایک اور اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ جج نے کہا کیا اعلان؟ انہوں نے کہا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی فریق مدعی تھے، فریق مقدمہ تھے، ہم سب ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک کام اور ہم کریں گے، جو پلاٹ ہمارا تھا اس پر ہم مسجد بنائیں گے، لیکن ان مسلمانوں سے 1 روپے چندہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ نماز ان میں آ کے پڑھیں، ہمیں بھی نمازیں سکھائیں، اس کی اجازت ہے سارے مسلمانوں کو۔ جب ہم مسلمان ہیں تو سارے مسلمان اس میں نماز پڑھیں۔ پلاٹ ہمارا ہے، ہم اس کا اعلان کریں، اس پہ مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد کے بنانے میں جتنا خرچہ آئے گا وہ سب ہم دیں گے، ہم جو نئے مسلمان ہیں ہم دیں گے، ان سے 1 روپے نہیں لیں گے۔ اسلام جیت گیا ہے تو ہم اسلام کے ساتھ ہیں۔ کاش مسلمان ایسے ہوتے۔ مسلمان من امنہ الناس علی دماء، دیکھیں نا اس کو، ایک مثال ہے، من امنہ الناس علی اموالہم، ایسے کردار کے لوگ اگر پیدا ہو جائیں تو پھر ہمیں اتنی زبان بار بار گھنٹوں ہمیں زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ اپنے چیخنے چلانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو وجہ ہی ہے کہ ہم نے کردار کو ایک طرف رکھ کر ہم نے کردار کی کمی جو ہے ہم کسی دوسرے ذریعے سے پوری کر رہے ہیں۔ ہم کردار کی کمی کا کوئی متبادل نہیں، کردار کی کمی کا کوئی متبادل نہیں، کردار ہی اصل چیز ہے۔ تو اختیارات کی بات ہے یہاں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، یہ مہاجر بمقابل غیر مہاجر کی بات نہیں ہے۔ غیر مہاجر کے مقابلے میں تو مہاجر وہی ہے جو ہجرت کرے، جو اپنا ملک چھوڑے۔ ہجرت کا مطلب کیا؟ ہجرت، حجر، ایک ہے حجر، ایک ہے حجر۔ حجر کا معنی ہے فضول ہذیان بکنا، فحش، بد کلامی، نامناسب باتیں، مذاق اڑانا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ اور ایک ہے ہجر، ہجر کا معنی ہے چھوڑنا، اور اس انداز سے چھوڑنا کہ اس چھوڑنے میں تکلیف ہو، اس چھوڑنے میں تکلیف ہو۔ عربی زبان میں ہاجرہ دوپہر، بالکل دوپہر کے دھوپ کو کہتے ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور دھوپ اور گرمی بالکل اپنے جوانی اور شباب اور تیزی پر ہوتی ہے، تو حجرہ کا معنی ہے، اصل معنی حجرہ کا معنی تھا دوپہر کے وقت جب دھوپ نصف النہار پہ ہو اور سخت گرمی پڑ رہی ہو، ایسی حالت میں چلنا، سیر فی الحاجرہ، سخت گرمی میں دن کے وقت چلنا مشکل ہے، گرمی ہوتی۔ تو ہجرت کا معنی بھی یہی ہوا کہ ایسا سفر جس سفر کے اندر آدمی صعوبت برداشت کرے، تکلیف۔ ایک تو جہاں سے جا رہا ہو اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، ایک جس رستے سے جا رہا ہے اس رستے میں تکلیفات ہیں، رستے نہیں معلوم، مشکل ہے، سفر کا سامان ساتھ نہیں ہے، کہاں پہ جاؤں گا یہ نہیں معلوم، وہاں پہ جاؤں گا تو پھر کیا پیش آئے گا یہ نہیں معلوم۔ پھر ایک مالوف وطن ہے جس سے میں مانوس ہوں، معلوف ہوں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور ایک ایسے وطن پہ جا رہا ہوں جو معلوف نہیں ہے، جو مانوس نہیں ہے، جس سے میں واقف نہیں ہوں، جہاں پہ میری کوئی رشتہ داری، کوئی دوست احباب نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میرے لیے کوئی وہاں پہ وسائل نہیں ہے۔ تو یہ اسی قسم کے سفر کو کہتے ہیں ہجرت، اور پھر اسلام نے اس ہجرت کو باقاعدہ اصطلاح بنا دیا ہے
کہ کسی ملک کو یا کسی علاقے کو اس وجہ سے چھوڑنا کہ وہاں پہ میں اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا، اور جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ اس کی بنسبت اسلام پہ عمل کرنا میرے لیے آسان ہے، اس کو کہتے ہیں مہاجر، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ صرف اس گاؤں کو چھوڑ کر ادھر جانا، ادھر سے ادھر آنا، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ لوگوں نے اس اصطلاح کو بگاڑ دیا۔ اسلام میں آخر تک یہ دو گروہ تھے، مہاجرین اور انصار۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، سورہ توبہ میں آخر تک یہ دو گروہ موجود تھے۔ مہاجر کو مہاجر کہا جاتا تھا، انصاری کو انصاری کہا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں مہاجر یہ ہے حجر الخطایا والذنوب، جو گناہ چھوڑ دے۔ تو کیا انصار نے گناہ نہیں چھوڑا تھا؟ سعد بن معاذ انصاری صحابی تھے، اسید بن حضیر انصاری صحابی تھے، معاذ بن جبل انصاری صحابی تھے۔ کیا انہوں نے گناہ نہیں چھوڑا تھا؟ گناہ صرف مہاجرین نے چھوڑا تھا۔ تو حدیث میں جو ہے والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑا۔ یعنی ان مہاجروں میں حقیقی معنی میں مہاجر وہی ہے جو گناہ چھوڑا۔ یہ مہاجروں کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انصار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی؟ تو وہ کیوں انصار نہیں کہلائے؟ یہ لغوی معنی میں نہیں ہے۔ انصار میں انصار وہی، مہاجروں میں مہاجر وہی۔ من حجر الخطایا والذنوب، لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، افغانستان چھوڑ کر، ہندوستان چھوڑ کر، چیچنیا چھوڑ کر، فلسطین چھوڑ کر، کون سے ملکوں کو چھوڑ کر دنیا سے لوگ جاتے ہیں ملکوں۔ تو کیا ہجرت کا جو ثواب ہے وہ ہر اس شخص کے لیے ہے، چاہے وہ گناہ اور ثواب کا فرق نہ جانتا ہو اور نہ مانتا ہو، تب بھی اس کے لیے ہجرت کا ثواب اور اجر نہیں۔ مہاجر تو آپ ہمارے اور آپ کے رجسٹر میں تو وہ لوگ مہاجر ہوں گے جو اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں حقیقی مہاجر وہ ہوں گے جن کو حقیقی ہجرت کا ثواب ملے، وہ وہی ہوں گے جو حجر الخطایا والذنوب۔ ایک آدمی ملک تو چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، تو پھر ملک کو کیوں چھوڑا؟ پتہ چلا کہ کسی اور مقصد کے لیے چھوڑا ہو۔ اگر گناہ چھوڑنا مقصود ہے تو ملک چھوڑنا مشکل ہے یا گناہ چھوڑنا مشکل؟ ملک چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ جنہوں نے چھوڑا ہے آپ ان سے پوچھے کہ کیسا ملک کو چھوڑا جاتا؟ تو حجر الخطایا اور بڑے چھوٹے گناہ چھوڑ دو، حقیقی مہاجر بن جاؤ۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ بھی مجاہد بمقابل غیر مجاہد کی بات نہیں ہے، یہ ان مجاہدین کی جماعت میں حقیقی مجاہد کی بات ہے۔ مجاہد تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سر دڑ کی بازی لگا کر اور مال اور دولت سے گزر کر وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور وہ جدوجہد کرتا ہے جس میں ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ سر کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے ابتدائی مرحلے سے لے کر اس آخری مرحلے تک یہ سارے مراحل پھر جہاد کے مراحل ہیں۔ تو جو جہاد کرنے والے ہیں ان میں حقیقی مجاہد وہ ہے جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر اس کو آمادہ کرے، ایسی جدوجہد کرے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس کونے خردرے میں بیٹھو اور اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے جو تم مجاہد بن جاؤ گے۔ جی کس نے یہ معنی کیا؟ یہ ان مجاہدین کے بارے میں ہے جو ہے تو مجاہدین، جو غیر مجاہد ہے اس کو نہیں کہتے کہ تم اس طرح بن سکتے ہو۔ اس کو بھی کہا جاتا ہے گناہ چھوڑ دو۔ گناہ چھوڑنے کے لیے اس کے تلقین کے لیے اور احادیث تھوڑے ہیں اور آیات تھوڑے ہیں۔ یہاں بھی زیر بحث وہ ہے جو مجاہد ہے۔ تو مجاہد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلا ہے اسے تو سب سے زیادہ چاہیے کہ جاہد نفس ہو، کہ اس کا نفس پاک ہو، اس کے دل کے اندر اتنی صفائی ہو، اتنا رونق ہو، اس کا دل اتنا معمور ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ ویسے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف آمادہ کرتا ہے اور اسلام کے غلبے کے لیے وہ اپنی جان اور مال کی اور وقت کی بازی لگاتا ہے، تو دوسروں کے مقابلے میں تو اس کو زیادہ چاہیے کہ اس کا دل زیادہ اس بات کی طرف متوجہ ہو، اس کے زیادہ اپنی اصلاح پر متوجہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جن کے دل کی اصلاح نہ ہوئی ہو اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے قوت
تو ظاہر ہے کہ قوت تو پھر ان کے پاس ہوگی، تو پھر ایک دوسری قوت کس کے پاس ہوگی جو ان کی اصلاح کرے؟ تو سب سے زیادہ جو اصلاح جس کی ضرورت ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے حوالے سے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔